السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد. آج پروگرام میں بات کریں گے یوم یکجہتی کشمیر کی، جس کا حکومتی سطح پر اعلان تو کیا گیا تھا، مگر کیا اس دن کو صرف حکومتی اعلان تک کیوں محدود رکھا جاتا ہے؟ اعلان کی حد تک منائے جانے والے دن کیا کشمیر کی زمین کوئی اہم کردار نہیں ادا کر سکتی؟ اور کشمیر کے معاملے میں ہماری خارجہ پالیسی پر بھی بات ہوگی اور اس کے ساتھ پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کی کارکردگی پر بھی روشنی ڈالیں گے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں جاری تحریک آزادی کی، جس کی شدت میں اضافے اور بھارت کے ظلم سے کشمیر کے نکلنے کا اشارہ اب بھارتی اخبارات بھی دینے لگے ہیں. دوسرے حصے میں بات ہوگی وزیر اعظم صاحب کی جانب سے اعلان کی گئی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کی. کیا وجہ ہے کہ حکومت کو انتخابات سے قبل ایسی اسکیم لانے کی ضرورت پڑی تھی؟ اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اس ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم پر تنقید کی وجوہات جاننے کی بھی کوشش کریں گے. ملک میں زرعی شعبہ آج بھی ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لایا جا سکا، اس پر بھی بات ہوگی. آخر میں بات کریں گے امریکی ایئرپورٹ پر ہونے والے تلاشی کی، جس سے عوام تو سخت ناخوش ہیں، مگر وزیر اعظم صاحب مطمئن. وزیر اعظم صاحب نے اپنے حالیہ دورہ امریکہ میں دی جانے والی تلاشی کو قانون کا حصہ قرار دے کر تلاشی دینے میں کسی بھی ناخوشگواری کا اظہار نہیں کیا. اب کیا وجہ ہے کہ ہم غیر ممالک میں قانون کی پاسداری پر تو فخر محسوس کرتے ہیں، مگر اپنے ملک میں وی آئی پی کلچر کی آڑ میں قانون سے دامن بچا لیتے ہیں؟ جی جناب باقر صاحب، اگر ہم پہلے کشمیر کی بات کر لیں اور اس سے پہلے کی بات کریں سر کہ پاکستان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، پاکستان کی جو مختلف کمیٹیاں ہیں ان کو کیا کچھ کرنا چاہیے، ریاست پاکستان کون سا نیا انیشیٹو سامنے عوام کے سامنے کیا رکھ سکتی ہے؟ اگر ہم پہلے کشمیر میں جو حالات ہیں ان کا تھوڑا سا جائزہ لے لیں. اس سچویشن میں سر کوئی امپروومنٹ نہیں دیکھنے کو مل رہی. ابھی 6 لاکھ سے 7 لاکھ وہاں انڈین ٹروپس آپ کے موجود ہیں، اور ادھر آپ نے جو بھی اٹراسٹی کا نام لینا ہے وہ وہاں ہے. بے شک آپ نے چائلڈ سولجرز کی بات کرنی ہے، بے شک آپ نے میس گریوز کی بات کرنی ہے، بے شک آپ نے ایک طرح کی بالکل ہی بے درد حکومتی کارروائی کی کرنی ہے، بے شک آپ نے ایک جنگوسٹک میڈیا کی بات کرنی ہے ہندوستان میں، جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کشمیری شہریوں کو اپنی وفاداری ثابت کرنی ہے اس سے پہلے کہ ہندوستان کی ریاست ان کے لیے کچھ کرے. ہمارے سامنے ہے سر پچھلے 15 سے 20 سال 90,000 لوگ جاں بحق ہوئے اور 10,000 لاپتہ، اور ان سٹیٹسٹکس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ہندوستان کے افسران کے ٹارچر پالیسی، کیونکہ ٹارچر وہاں ایسے ہوتا ہے جیسے یہاں کوئی اور بالکل ہی لیجٹمیٹ کارروائی ہو رہی ہو، اس کو انہوں نے کہا سمجھ سے باہر ہے، یعنی بیونڈ کمپریہنشن. اس سے آگے بڑھ کے سر اگر آپ نے سب سے تشویشناک واقعات دیکھنے ہیں تو کون بھول سکتا ہے؟ نہ میں بھول سکتا ہوں، نہ آپ بھول سکتے ہیں، نہ میرے خیال سے کوئی بین الاقوامی صحافت سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی بھولا ہے. 2017 میں جو فاروق ڈار صاحب کے ساتھ ہوا، 90% سر کشمیریوں نے سری نگر کے انتخابات میں ووٹ دینے سے انکار کر دیا تھا. فاروق ڈار پھر بھی باہر گیا، اس کو ہندوستانی فوج نے پہلے ہراساں میں لیا، پھر پتھر پھینکنے کا اس پہ الزام لگا کر اس کو انڈین آرمی کی جیپ سے باندھا گیا، اور پھر باندھنے کے بعد 28 کلومیٹر اس کو ڈرائیو کیا گیا. اور اس کے بعد سر جب تفتیش ہوئی تو اس تفتیش کے نتیجے میں یہ ثابت ہوا کہ کوئی پتھر پھینکنے کا الزام نہ تو سامنے آیا نہ ثابت ہو سکا. تو جب آپ اس طرح کے ظلم کی فہرست کو دیکھتے ہیں سر، تو پاکستان کی ریاست کیا بالکل ہی ناکام ہو گئی ہے، یا اگر ہم صحیح طرح دیکھیں تو انٹرنیشنل اوپینین بھی اب تھوڑی سی ہٹ گئی ہے، کیونکہ ہندوستان کا تجارتی پوٹینشل بہت زیادہ ہے، انڈیا شائننگ کا بیانیہ بہت زیادہ اب مقبول ہو چکا ہے، پاکستان کی اپنی ریاست کی جو لابینگ ہے وہ انتہائی کمزور ہے. کیا سمجھتے ہیں سر؟ جی آپ نے کافی کمپریہنسو اوور ویو تو دے دیا اس کے اوپر، لیکن جو یہاں پر ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور میرا خیال میں یہاں پر اس کی اتنی ریکگنیشن نہیں ہو رہی، وہ یہ ہے کہ وہاں پر جس طرح سے انٹینسٹی اور اس کی شدت بڑھ رہی ہے. آپ نے ان تمام مظالم کی بات کی، تو ان تمام مظالم کی وجہ سے ہندوستان کے خلاف نفرت اور آزادی کے لیے جو وہ خواہش ہے وہاں پر لوگوں میں، وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے.
वहाँ पर अगर आप देखें तो जो मूवमेंट के डायनेमिक्स हैं वो काफ़ी हद तक तब्दील हो चुके हैं। जो हम लेट 90 अर्ली 90s और 90s के उस पीरियड में बात करते थे, उससे आज की जो वहाँ पर मूवमेंट है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब की मूवमेंट में ये हो रहा है कि वहाँ पर यंगस्टर लीड कर रहे हैं, वो सड़कों पर है, वो अपने आप को वो कोई छुप के नहीं कर रहे, वो जब अपने आप को इसके साथ आज़ादी की तहरीक से वाबस्ता करते हैं तो वो सोशल मीडिया पर आकर अनाउंस करते हैं, अब अपना नाम बताते हैं। और साथ साथ पहले हमने पिछली मूवमेंट के साथ अगर कंपेयर करें तो उस वक्त ये होता था कि जब कोई जाता था वो अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेता था, उसकी फैमिली उससे अपने आप को लातल्लक कर लेती थी। अब उनकी फैमिलीज भी उनसे वाबस्ता हैं, वो लोग पब्लिक है, और उनके साथ जो लोग हैं, जो देहात है, जो गाँव है, जो शहर है, वो भी उनके साथ उसी तरह से यकजहती दिखा रहा है। अगर कहीं पे कोई रेड होता है तो हजारों के हिसाब से गांव के लोग वहां पे, उस इलाके के लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। किसी का जनाजा होता है तो आप देखें, कोई भी जो जनाजा किसी शहीद का होता है तो 10,000 20,000 की फिगर तो आम मीडिया में कोट हो रही है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में उनके लिए वो चीज़ें जो उनको इनकरेज करेंगी कि उनकी जो कुर्बानी है वो रायगा नहीं जा रही। बाकिर साहब, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत है, जो हिंदुस्तान के पॉलिसी मेकर हैं, क्या वो ये बात अब तस्लीम नहीं कर पा रहे कि ये आहिस्ता आहिस्ता से सारा जो खित्ता है ये हिंदुस्तान की जमहूरियत के दायरा इख्तियार से बाहर निकलता जा रहा है? आपने देखा होगा कि 50 और 60 की दहाई में जिस तरह कश्मीरी वोट डालते थे, अब उसके निस्बत अब तादाद इंतहाई कम हो गई है। अब 90% तक, 95% तक अब कश्मीरी कहते हैं कि हम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, हम जमहूरी प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे, हम हिंदुस्तान के रियासत की किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। तो अब क्या हिंदुस्तान की रियासत को, और ये जो अब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बीजेपी बात करती है, क्या उनको भी अब अपना अप्रोच नरम नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप कितनी देर तक कहते रहेंगे कि बुरहान वानी भी पाकिस्तानी एजेंट है, वो कश्मीरी लोग भी पाकिस्तानी एजेंट हैं। ये, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये तो सब का सब होम ग्रोन है सर। कश्मीर का ये इंडिजिनस एक तहरीक बन चुकी है। जी, अब तो इंडियन मीडिया में भी अगर आप जाकर देखें तो ये वो चीज़ एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ज़्यादातर अब ये जितने लड़के आ रहे हैं सबके सब वहाँ के लोकल हैं, जो उसके उन्होंने हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया, वहाँ पर जो कुछ उनके साथ एब्यूज़ हुए, आपने जितने इनके वो मेंशन किए जिस तरह के टॉर्चर वगैरह का, इनको लोग ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कह देते हैं। मेरा ख्याल में बहुत कम उसकी इंटेंसिटी शो करते हैं। ये इंसानियत के खिलाफ मजालिम नहीं, इंसानियत के खिलाफ जराइम है जो भारत कर रहा है। लेकिन भारत जो है वो अभी अपने उस हठधर्मी की वजह से सिचुएशन की ग्रेविटी को एक्नॉलेज नहीं कर रहा। रियलाइज शायद वो कर रहे हों, दिल्ली में बैठ के किसी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अभी उन्होंने अपने वो उसमें जो उनके पास जो सोल्यूशंस हैं उनमें पाकिस्तान को ब्लेम कर देने तक ही शायद रखा हो, लेकिन उन्हें यह एक्नॉलेज भी करना चाहिए कि हालात जो है वो काबू से बाहर जा रहे हैं। अब वहाँ पर जो 2-3 चीज़ें जो हुई मेरे ख्याल में वो ये हुई कि वहाँ पर लोगों का अब वहाँ के किसी पॉलिटिकल सेटलमेंट पे एतमाद उठ गया। ख़ास तौर पे जब पीडीपी जो कि वहाँ सेल्फ रूल की बात करती थी, उसने भी बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया। जो वहाँ पर हिंदू एक्सट्रीमिज्म बढ़ा उससे भी लोगों को पता चला। प्लस ये ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस जिनको मैं कह रहा हूँ कि मजालिम हैं और जराइम हैं, इन सब ने लोगों को वहाँ कायल कर दिया है कि अब कोई रास्ता नहीं रहा। भारत का जो डॉक्ट्राइन है वो कश्मीर के बारे में वो बड़ा सिंपल है कि जी इनको ऐसी सजा दो कि ये उठ ना सके। कश्मीरी लीडरशिप को आप इन सारे प्रोसेस से में एंगेज ही ना करो। अगर बात करनी है वहाँ के कुछ लीडर्स के साथ तो इकोनॉमी पे, सेंटर के साथ रिलेशन या पेरिफेरल इश्यूज पे बात की जाए, और बायलैटरल एजेंडा में कश्मीर को या तो नीचे ले जाएं या इसको, मतलब बायलैटरल एजेंडा पाकिस्तान के साथ कह रहा हूँ, उसको ऊपर नीचे ले जाएं या उस पर बात ही ना करें। और हमेशा से टेररिज्म का वो पुराना रोना, वो उसी राग को अलापते रहे। अब मेरा ख्याल में अब लोगों को, बल्कि दुनिया को, ये अपनी जो क्रिमिनल साइलेंस है इसको ख़त्म करना होगा और रियलाइज़ करना होगा कि वहाँ की इंडिजिनस मूवमेंट है, वहाँ के बच्चे मारे जा रहे हैं। अभी जो हाल ही में परसों वाक़या हुआ लास्ट संडे को, सॉरी, जिसमें तकरीबन 20 लोग शहीद हुए, तो मैं देख रहा था एज ब्रैकेट 18 दैट्स राइट। लेकिन बाकिर साहब, अब आपने कहा कि ये जो ग्लोबल खामोशी है अब इसको हम किस तरह ख़त्म करें, उसमें पाकिस्तान का किरदार कितना होना चाहिए? क्योंकि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। सब जानते थे कि जब नरेंद्र मोदी की इस तरह की इंतहा पसंद हुकूमत आएगी तो ये फारूक डार जैसे वाक़यात होंगे। अब तफ्तीश के बाद उस हिंदुस्तान की फौज के मेजर को बतौर एक तमगा दिया गया
کہ جی یہ بہت دلیر آدمی تھا, اس کو آپ تمغہ دیں, گیلنٹری کی آپ اس کو کامنڈیشن دیں, کسی نے انسانی حقوق کی بات نہیں کی. تو اب ہم بات کریں گے جی کہ پاکستان کی ریاست کا کیا رویہ ہونا چاہیے تھا. اس میں تو سر گھوم پھر کے ہم اس کمیٹی پہ آ جاتے ہیں, کشمیر کمیٹی پہ. اب فضل الرحمان صاحب ان کے سربراہ ہیں کچھ دیر سے, لیکن کشمیر کمیٹی کے جو اپنے اراکین ہیں ان کا کہنا ہے کہ جی یہ تو بالکل ہی ایک پیٹرنیج ڈسپینسیشن کا میکنزم ہے, یہ آپ صرف لوگوں کو تحفے تحائف بانٹتے ہیں, ان کو پرکس اور پریویلیجز دیتے ہیں, پروٹوکال اور گاڑیاں آگے پیچھے دیتے ہیں. کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو نہ تو آپ نے دنیا میں زیادہ مقبول کیا, نہ آپ نے انسانی حقوق کی طرف لوگوں کی وہ توجہ کی, نہ آپ نے کوئی بیانیے میں, بین الاقوامی بیانیے میں آپ تبدیلی لا سکے. لیکن یہ جو تنقید ہو رہی ہے صرف اور صرف فضل الرحمان صاحب تک محدود, یہ میں تھوڑا سا سمجھتا ہوں جناب کہ اگر اس کمیٹی میں ہر قسم کے سیاسی جماعت کے رہنما ہیں, عوامی نیشنل پارٹی کے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, اور ہر طرح کی سیاسی جماعت کی ریپرزنٹیشن اس کمیٹی میں, پاکستان مسلم لیگ نواز خصوصی طور پہ ریپرزینٹڈ ہے اس کمیٹی میں, یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ اکراس آل سٹرائپس آف پولیٹیکل اوپینین کوئی آپ کے اشخاص اس طرح سامنے نہیں آ سکے, یا تو ان کی توجہ نہیں تھی بیانیے کو تبدیل کرنے میں, یا کشمیر کمیٹی کو بھی ایک اور تحفے تحائف ڈسپینسیشن کا میکنزم سمجھا گیا ہے ریاست کی طرف سے. یہ بالکل آپ نے صحیح طرح اس کو سارے کو ڈسکرائب کیا ہے. یہ کشمیر کمیٹی ہم دیکھیں کہ یہ ہمیشہ سے کسی کو نوازنے کے لیے بنائی گئی ہے کہ جی کسی الائی کو نواز دیا جائے, وہاں پر بٹھا دیا جائے, وہ لیکن کافی بڑا اس کا بجٹ ہے, پلس ایئر ٹریول اور سارا کچھ جو اس کے ساتھ پرکس اینڈ پریویلیجز آتے ہیں. یہ ہمارے جو ہماری کمٹمنٹ ہے کشمیر پہ, اس پہ بڑا سوری کمنٹری ہے. آپ کو بڑا افسوسناک جو ہے ہماری طرف سے ہماری ریفلیکشن ہے ہمارے اوپر کہ جی ہم کتنے کمیٹڈ ہیں اس کے اوپر. کشمیر کے کاز کے اوپر یہ نہیں ہے کہ کشمیر کی کمیٹی جا کے کوئی حل ڈھونڈ کے لائے گی, اس کا مقصد تھا کہ جا کے کشمیر کے کاز کو دوسرے کیپٹلز میں اجاگر کرے, وہاں کی پارلیمنٹس کے ساتھ انگیج کرے اپنے آپ کو. یہ وہ کر نہیں سکے, نہ ان میں پوٹینشل ہے, نہ ان میں کیپیسٹی ہے. اگر آپ نے کسی کو کوئی جاب دینی ہے تو اس کی کیپیسٹی, اس کے پوٹینشل, اس کے ٹیلنٹ کے مطابق دیں. مولانا صاحب میں اس طرح کی مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی, نہ ہی وہ کر پائے اس میں. یہ اب جنہوں نے دی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مولانا صاحب کو یا اس کمیٹی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں کہ وہاں پر نوجوان اپنی شہید ہوتے جا رہے ہیں. یہاں پر ہم ان کے نیریٹو کو بیچ نہیں سکے, یہاں تک کہ یورپین امریکہ اور دیگر جو امپورٹنٹ وائسز ہیں وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. ہم ٹھیک ہے یہ ساری قربانیاں ہم دے رہے ہیں, لیکن وہاں سے جب تک ان کی سپورٹ میں آواز نہیں آئے گی تو اتنا امپیکٹ نہیں ہو سکے گا. اسی نقطے پہ باقر صاحب, اب کیونکہ ہم نے ہندوستان کے ظلم کی بھی بات کی اور اپنی اس کمیٹی کی ناکامی کی بھی بات کی, شاید ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستانی ریاست صرف اور صرف بیانیے میں تبدیلی لا سکے گی اگر پاکستان کا جو اپنا ایک طرح کا نظریہ ہے, ایک طرح کا بیانیہ ہے, وہ درست ہو. اگر اسی ملک میں اب ہمارے جو افراد ہیں ان کو ہم لاپتہ قرار دے رہے ہوں گے, یا اگر اسی ملک میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اقلیتوں کے ساتھ اور جو مذہبی انتہا پسند آپ کی تنظیمیں وہ جو ادھر ادھر پھر رہی ہیں, جب تک آپ کی اپنی ریاست بھی کمزور ہوگی, جب تک آپ کو بھی بین الاقوامی اطراف دہشت گردی اور اس طرح کی انتہا پسندی کے الزامات لگتے رہیں گے, تو کشمیر پہ بھی آپ اپنی آواز اس طرح بلند نہیں کر سکیں گے جتنا آپ کر سکتے ہیں. مقبوضہ کشمیر کی طرف لوگوں کی نظر آپ صرف تب اٹھا سکیں گے جب خود آپ آزاد کشمیر کو بھی اتنا زیادہ ڈیولپ کریں, اتنا زیادہ خوشحال کر سکیں کہ پھر لوگوں کو اتنی ہی تبدیلی نظر آئے جس طرح شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں ان کو نظر آتی ہے. لیکن خیر اس پر بھی بات کریں گے, اور اگلے حصے میں کچھ ڈومیسٹک انیشیٹیوز کی بھی بات کریں گے. حکومت پاکستان نے ایک نئی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کی بات کی ہے, کس طرح کی اسکیم ہے اور وہ کتنی مؤثر ہوگی اس پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. ریاست پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ اب ایک نیا صفحہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے کو ملے گا, اور پاکستان کے جو نان فائلرز ہیں وہ نہ صرف ٹیکس دیں گے, ٹیکس نیٹ بھی بے تحاشا براڈن ہو پائے گا. لیکن پہلے سن لیتے ہیں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کا کیا کہنا ہے اسی نقطے پہ. جو بھی ایمنیسٹی اسکیم حاصل کرے گا وہ ٹیکس پیئر بھی بنے گا. جو اثاثے باہر ہیں یا پیسے باہر ہیں ان کو اگر آپ ریپیٹریٹ کریں گے
تو 2% آپ کو پینلٹی پے کرنی ہوگی. جو لوگ ایمنیسٹی اسکیم میں آئیں گے یا ان میں حصہ لیں گے ان کی پروٹیکشن کے لیے ایک آرڈیننس بھی جاری کیا جائے گا جو بعد میں قانون کی شکل بن جائے گا, جس میں ان کو استثناء حاصل ہوگی. نیب کے جو قوانین ہیں یا کیسز ہیں مختلف قسم کے یا ایف بی آر کے ایشوز ہیں, یہ ون ٹائم استثناء جو لوگ ایمنیسٹی اسکیم حاصل کریں گے ان کو حاصل ہوگی. اچھا باقر صاحب, کیونکہ آپ ایسی چیزوں کے بارے میں مجھ سے تو کئی زیادہ جانتے ہیں, مجھے ایک دو باتوں کی کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہی. سب سے پہلے تو یہ میں سمجھتا ہوں اس قدم کی تعریف کرنی چاہیے. ہمیشہ سے کہا جاتا تھا کہ حکومت کیا کر رہی ہے ٹیکس کے متعلق, کچھ بھی نہیں کر رہی, اور ہمارا جو ٹیکس نیٹ ہے وہ دنیا کے ممالک کی فہرست میں میرے خیال سے ہم سب سے ہی محدود ٹیکس نیٹ کا ایک طرح کا اعزاز رکھتے ہیں. کوئی ویسے فخر کی بات نہیں ہے. تو اگر وہ اس طرح کا تعمیری قدم لے رہے ہیں تو اس بات کو تسلیم بھی کرنا چاہیے اور اس بات کی تعریف بھی کرنی چاہیے. بے شک صرف 2-4 مہینے اس حکومت کو باقی ہوں. لیکن سر, جب ہم مبشر حسن کیس دیکھتے ہیں یا عدالت عظمیٰ کے فیصلے دیکھتے ہیں تو اس میں تو باقاعدہ انہوں نے یہ ہولڈ کر لیا ہے کہ قانون سازی کے ذریعے کوئی آپ کے اس طرح کے جرائم ویلیڈیٹ نہیں ہو پائیں گے. تو ان فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور یہ بات بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ عمران خان صاحب نے تو پہلے سے ہی دھواں دار تقریر بھی کر دی اور کہا یہ کس طرح کی ایمنیسٹی اسکیم ہے, نہیں ہوگا, ہم آئیں گے تو اس کو بھی ہم انڈو کر دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کھل کے تنقید کی ہے. تو جو لوگوں کا کہنا ہے جناب کہ اگر یہ واقعی میں صرف 2 مہینے تک کی ایمنیسٹی اسکیم ہوگی تو ہم کیوں اس چکی سے گزریں, کیونکہ ایک طرف عدالت عظمیٰ ہے جس نے مبشر حسن کیس NRO کیس میں یہ کہہ دیا کہ جی قانون سازی کے ذریعے آپ اس طرح کی ایمنیسٹیز نہیں لا سکتے, اور دوسری طرف حزب اختلاف ہے جو کہتی ہے ہم تو اس پالیسی سے بالکل متفق نہیں ہیں اور ہم ہر طرح کی کوشش کریں گے اس کو انڈو کرنے کی. اور تیسرا جناب وہ یہ غیر حتمی قانون سازی کا ذریعہ ہے, یعنی آپ پہلے اس کو آرڈیننس میں تبدیل کریں گے اور پھر میرے خیال سے آپ یہ امید ہی رکھیں گے کہ جو انٹرم حکومت ہے وہ اس کو انڈو نہ کر پائے. تو ان تمام پابندیاں اور ان تمام ہرڈلز کے باوجود کیا یہ اسکیم کامیاب ہو پائے گی؟ جی, اس کے اوپر آپ نے جیسا ابھی پورا جائزہ پیش کیا, کافی زیادہ سوالات ہیں جو یہ کل انہوں نے ایمنیسٹی اسکیم اناؤنس کی. ایک تو جو ہے کہ ٹائم کا, کہ جی یہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ اب وہ خود شاید 2 مہینے سے کم کے مہمان رہ گئی ہے یہ حکومت, اور وہ کیا ان سارے جو کچھ وہ کمٹمنٹس کر رہی ہے اس کو امپلیمنٹ کر پائے گی یا نہیں. دوسرا لیگل اسپیکٹ ہے جہاں پر وہ آپ نے NRO کیس کا بھی بتایا کہ وہ کیا. آپ کو تھوڑی سی دیکھ کے حیرانگی بھی ہوگی کہ کیبنٹ کی اپروول سے پہلے ہی جا کے لا کر لوگوں کو سامنے پیش کر دیا گیا. کیبنٹ کی اپروول پرائم منسٹر کے لیے مشکل نہیں ہے, لیکن یہ آپ کو ایک شو کرتا ہے کہ جی آپ کتنا سسٹم پہ یقین رکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ نے کتنا ان کو تائید کی تھی کہ جا کے ہر فیصلہ اپنی کیبنٹ سے اپروو کرائیں, اور یہاں تک کہ جو انہوں نے نئی اکنامک ایڈوائزری کمیٹی بنائی ہے اس نے بھی ان کو اس چیز سے یہ چیز کرنے سے انہیں منع کیا کہ آپ نہ کریں, آپ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پائیں گے. یہ اس حکومت میں 4تھی دفعہ ایمنیسٹی اسکیم ہے جو وہ لا رہے ہیں. ایک میں اسٹیٹ والی کے اوپر جو پراپرٹی کے اوپر تھا اس میں تو انہیں کچھ ریونیو جنریشن ہوئی, لیکن اس دفعہ انہوں نے ان کے اپنے ماہرین ان کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کو ریونیو نہیں مل سکے گا. اور شاید یہی بات تھی کہ پرائم منسٹر بار بار کل اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں اس سے ریونیو جنریٹ نہیں کرنا, ٹیکس بیس ایکسپینڈ کرنا. لیکن یہ ایک اچھا گول ہے, لیکن جو جس طرح سے حالات ہیں, جس طرح کے انہوں نے چیزیں, جس طرح کا پیکیج پیش کیا ہے, اور لوگوں کو خود سے لیگل کمپلیکیشنز کے بارے میں پریشانی رہے گی. میرا خیال میں اتنا اس طرح سے لوگ نہیں استفادہ کریں گے, اور اس کا بھی انجام پہلے کی جو ٹیکس ایمنیسٹی اسکیمز ہیں ان کی نسبت ڈیفرنٹ نہیں ہوگا. جو ایک کیلکولیشن جو بادی نظر میں دیکھتا ہوں وہاں پر یہ ہے کہ ہمارا اس وقت جو ایک فورن ایکسچینج کا جو ریزروز ہیں وہ کافی حد تک نیچے جا چکے ہیں. تو اس میں شاید گورنمنٹ کا یہ ہو کہ لوگ اگر واپس اپنے پیسہ پاکستان لے کے آتے ہیں تو ہمارا فورن ایکسچینج کا جی آپ کا بڑھ جائے گا, کیونکہ ایک ایسٹیمیٹ ہے تقریباً کہ 150 ارب جو ہے وہ کالا دھن جو ہے پاکستانی وہ باہر انویسٹ ہوا ہے یا باہر پڑا ہوا ہے. اگر اس میں سے
5 بلین بھی یہ واپس لے آتے ہیں تو ان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ کافی حد تک حل ہو جائیں گے. اور دوسرا ایک ایلیمنٹ ہے پاپولزم کا کہ جی اب الیکشن آنے جا رہا ہے, آپ نے وہ جو ٹیکس سلیبز اناؤنس کی ہیں تقریباً 1 لاکھ جس کی ماہانہ آمدنی ہے, اور جو میجورٹی لوگ تھے وہ اسی سلیب میں تھے جو 7 لاکھ کی آپ بات کرتے ہیں. اچھا, اس پوائنٹ پہ باقر صاحب کہ یہ پاپولسٹ حرکت تھی یا یہ ایسی حرکت تھی جس سے شاید زیادہ خوش ہوں, جیسے انتخابات قریب آتے جاتے ہیں, اس پہ بات کریں گے اگلے حصے میں, تاکہ کچھ تو ہونا سر اگلے سیگمنٹ میں بھی بات کرنے کے لیے. گفتگو جاری رہے گی, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. جاتے جاتے حکومت نے ایک ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کا اعلان کر دیا. وہ اسکیم کتنی مؤثر ہوگی اس پر ہی بات کر رہے تھے باقر صاحب. اب سب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی 2 ماہ میں ایک تو اپوزیشن ان کے گلے پڑ جائے گی, عدالت عظمیٰ نے شاید کہنا ہے کہ جی قانونی فیصلوں کی روشنی میں اس پر عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جناب, جب ہم یہ تنقید کرتے ہیں کہ جاتے جاتے انہوں نے یہ کچھ کیوں کیا, تو یہ پھر بھی نہ کرنے سے بہتر نہیں ہے. اب آخرکار ان کا بھی حق ہے جی, وہ حکومت وقت ہے, اس کو کرنا چاہیے, اس کو تعمیری قدم اٹھانے چاہیے. اب یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ, اور خرم حسین صاحب کی رپورٹ کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایڈوائزری کاؤنسل کے جو اپنے اراکین تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے مقصد ایسی اسکیم سے پورے نہیں ہو پائیں گے. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کوشش ہی نہ کریں؟ نہیں, کوشش تو کرنی چاہیے. آپ کو اپنی پرائرٹیز بھی دیکھنی چاہیے, اپنی ٹائم لائن بھی دیکھنی چاہیے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ریفارم کس طرح سے ہوتا ہے. اب جو ٹیکس ریفارمز کے انٹرنیشنل ماڈلز ہیں کہ جی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کے آئیں. ابھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ آپ کے جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے اس کو آپ کا NTN بن جائے گا, NTN بنا دیا ہے. چلے آپ کو لوگوں کا پتہ چلتا رہے گا کہ کون ٹریول کر رہا ہے, وہ کتنا خرچ کر رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, کدھر, وہ سارا آپ کے پاس ایک ڈیٹا ہوگا اس کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بجائے کہ وہ اپنے جو ٹیکس ریٹس ہیں ان کو ریشنلائز کریں, آپ نے ایک جو آپ کا میجر چنک ہے اس کو اٹھا کے باہر نکال دیا. جو 7 لاکھ کی میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ٹوٹل 7 لاکھ ملک میں ٹیکس پیئرز ہیں, ان میں سے جو زیادہ کیا ہے وہ 1 لاکھ جو پر منتھ کماتے ہیں ان کی ہے, وہ جو سیلریڈ کلاس ہیں جو ان کا ایٹ سورس ریڈکشن ہو جاتا ہے, تو آپ ان کو ہی پہلے سے ایکسکلوڈ کر دیا انہوں نے. یہ ایکسکلوژن نہیں ہونی چاہیے. یہ ایکسکلوژن جو ہے یہ آپ کا وہ پاپولسٹ آپ کا جو ایجنڈا ہے وہ شو کرتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو باہر کر دیا. لوگوں کو بڑا منیمل فائدہ ہوگا اس سے. اگر 1 لاکھ والے کو آپ نے باہر نکالا اس سے 2500 سے 3000 روپے کا فائدہ ہو رہا ہے, لیکن آپ کا ایک بڑا ریونیو جا رہا ہے. آپ بجائے لوگوں کو چھوٹ دینے کے, یہ جو میں جن کی بات کر رہا ہوں انٹرنیشنل اس کی جو طریقہ کار ہے اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے چھوٹ نہیں دیتے ہوتے, اس طرح کی ایمنیسٹی سکیمز نہیں دیتے ہوتے. لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے, اپنے ٹیکس ریٹ کو ریشنلائز کرے. یہ وہ آپ کو کرنے کی چیزیں تھی. آپ کے اپنے اکانومسٹ آپ کو یہی بتاتے رہے. آپ کو اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل والوں نے آپ کو آپ کا اس اسکیم پہ ساتھ نہیں دیا. کیبنٹ کی آپ اپروول لیے بغیر آپ نے لیکن باقر صاحب یہ بتائیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ویسے ہی اس کو کابینہ کے سامنے رکھ دینا ہے, ہم صرف آپ کو ذرا ایڈوانس میں بتا رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کا خیال کرتے ہیں اور آپ عوام ہمارے بڑے قریب ہے. لیکن اگر اس بات کو بھی ہم چھوڑ دیں, یہ جو میکینزم ہے کہ آپ پھر بھی لوگوں کو کہہ سکیں کہ جو آپ کے باہر کے اثاثے ہیں ان کو اب آپ آخر کار ڈاکیومنٹیشن میں لے آئیں, ان کو اب آپ آخر کار ریاست پاکستان کی نظر سے گزار دیں, تو اس میں جو آپ کے اکانومسٹ کا کہنا ہے اور آپ کے یہ جو بڑے بڑے تجزیہ کار ہیں ان کا کہنا ہے وہ یہی ہے کہ جی کوئی اور میکینزم تو تھا ہی نہیں, تو کیونکہ آپ کسی اور طرح سے ان کو کمپیل نہیں کر سکتے, یہی طریقہ آپ کے پاس رہ گیا تھا. ورنہ آپ انہی پاکستانی شہریوں کو کس طرح کہہ پائیں گے کہ جی یہ جو آپ کے تمام اثاثے ہیں جو بیرون ملک میں ہیں ان کو یا تو واپس لائیں یا اس کو فورن ایکسچینج میں وہ ظاہر کریں یا کسی نہ کسی طرح سے ڈاکیومنٹ کریں, تو صرف اور صرف اسی اسکیم کے ذریعے نہیں ہو سکتا. آپ ملک کے اندر حالات پیدا کریں گے, آپ ان کے لیے اٹریکٹیو انویسٹمنٹ اپرچونٹیز لائیں گے. آپ کا اپنے یہاں پر ملک کے حالات خراب ہیں, کون اپنا پیسہ واپس لائے گا؟ یہ انڈیکلیئرڈ ویلتھ ہے. اور یہاں پر آپ نے جس طرح کے آپ کو کہ لیگل انوائرمنٹ ہے, کوئی بھی اپنا رسک نہیں کرے گا کہ پیسہ واپس لے کے آئے یہاں پر. لیکن جو گورنمنٹ کے لیے خوشائند بات ہے کہ ہم نے OECD جو آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کے ساتھ ایک کنونشن ایک ان کا سائن کیا تھا جو ٹیکس افیئرز پر اسسٹنس کے بارے میں تھا.
اگر ہم اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, وہ ہم اس سپٹمبر سے اس کے لیے ہم کوالیفائی کر جائیں گے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے, تو ہم یہ لوگ جو ہمارے جو باہر جنہوں نے پیسہ اپنا رکھا ہوا ہے کالا دھن, ان کے ارد گرد اپنا نوز تنگ کر سکتے ہیں, ان کے گھیرا تنگ کر سکتے ہیں اور ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ بھائی اب آپ نے کریں. لیکن یہاں جو اصل پرابلم آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسا آج بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ون ٹائم, یہ کتنی دفعہ ون ٹائم ہوگا؟ یہ ایک لوگوں کے لیے ڈس انسینٹیو ہوتا ہے. آپ جیسے لوگ جو فوراً اپنا وقت پہ ٹیکس ادا کر دیتے ہیں, وہ سوچتے ہوں گے کہ جی ہم نے کیا قصور کیا, ہم کیوں دیتے تھے, آج ہم بھی ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ اٹھا کر اس نیٹ میں شامل ہو سکتے تھے یا استفادہ کر سکتے تھے. بات ٹھیک ہے آپ کی سر, لیکن جب آپ کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہوتی ہیں اور صحت کا یہ حال ہوتا ہے, تعلیم کا یہ حال ہوتا ہے, مختلف ریاست کے شعبوں کا یہ تمام حال ہوتا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ حکومت کیوں نہیں کبھی حرکت میں آتی اور سروس ڈیلیوری کا کیوں اتنا برا حال ہے, وہ شروع اور ختم زیادہ تر ٹیکس کی ادائیگی پہ ہی ہوتا ہے. اور جب تک آپ ٹیکس میں اضافہ نہیں کریں گے, ٹیکس کو ریاست کا وصول کرنا اس میں اضافہ نہیں ہوگا, تو اسی طرح کے حالات دیکھنے کو ملیں گے. اس لیے یہ قدم اتنا زیادہ اہم ہے. لیکن خیر, گفتگو جاری رہے گی, اور اگلے حصے میں ایک اور ایسی بات ہے, بین الاقوامی قوانین اور بین الاقوامی روایات پر عمل کرنے والے جو شہری ہیں وہ پاکستان آ کے کیوں پھر چیزیں بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. گزشتہ دنوں بہت کچھ سننے کو ملا. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کی امریکہ کے دورے کی, اور وہاں جو ایک طرح کی تلاشی ہو گئی, ہر پاکستانی شہری نے فیس کیا ہے. جب آپ میٹل ڈیٹیکٹر کے ارد گرد پھر بیلٹ بھی اتارتے ہیں, جوتے بھی اتارتے ہیں, آپ کی پھر پوری طور پہ ایک طرح کی انسپیکشن ہوتی ہے. لیکن باقر صاحب مجھے یہ بتائیں, ماضی میں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا جب عام شہری کے طور پہ وزیر اعظم نہ صرف ملتے تھے لیکن اسی طرح کے پروسیس سے گزرتے تھے, کوئی اس طرح کا پروٹوکول نہیں ہوتا تھا. اور میرے حساب سے خاقان عباسی صاحب, شاید خاقان عباسی صاحب نے یہ بڑا اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے میاں نواز شریف صاحب کے بعد, کیونکہ ماشاءاللہ سے میاں صاحب کیونکہ 80 کی دہائی سے کامیاب رہے ہیں, بڑے عظیم سیاستدان ہیں, سارے زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں. وہ کیونکہ کبھی عام شہری کے طور پہ نہیں پیش آتے تھے, جب شاید خاقان عباسی صاحب اس طرح پیش آتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے, اور اس پریسیڈنٹ کو سیٹ کرنا چاہیے. اگر وہ خود ہی اپنا رول آن بیگ لا رہے ہیں, خود ہی میٹل ڈائریکٹر کے تھرو جا رہے ہیں, جب وہ وزیر اعظم بھی منتخب ہوئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا وہ میاں صاحب کی طرح ایٹ آرمز لینگتھ والی کاروائی نہیں کی تھی. انہوں نے لوگوں کی چٹس لی تھی, ان کے ساتھ بیٹھے تھے, گپ لگائی تھی, اور ان کا جو ڈیمینر ہے وہ ایک طرح سے ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. تو کیا اس پہ بھی تنقید بنتی ہے کہ جی یہ تو قومی سلامتی کے خلاف ہے, ہمارے وزیر اعظم کی تلاشی ہو گئی وغیرہ وغیرہ وغیرہ؟ ان کو ایک بڑے اچھے طریقے سے سارا اس سینیریو کو بیان کر دیا. وی آئی پی کلچر کے خلاف پوری قوم ہے یہاں. بالکل. اب لوگ نہیں چاہتے وی آئی پی کلچر. اپنے پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا ایک ٹرینڈ سیٹ کیا, وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتے, انہوں اپنے ذاتی گھر میں رہتے ہیں. لیکن کہیں جا کر یہ ایک لائن آتی ہے جہاں پر آپ کی ذات ختم ہو جاتی ہے اور قوم کا وقار آ جاتا ہے. اچھا, آپ بطور وزیر اعظم چاہے آپ چھٹی پر گئے, لیکن آپ پاکستان کے پرائم منسٹر کے طور پہ جاتے ہیں وہاں پر, یا آپ کہتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ وزٹ تھا, لیکن میں ایسے کہوں گا یہ سیمی پرائیویٹ وزٹ تھا, کیونکہ آپ وائس پریزیڈنٹ پینس سے بھی آپ نے ملاقات کی. وہ چھوڑیے, اب پرائم منسٹر کو ہم کیا سمجھائیں گے. میں ناظرین کو یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کس طرح سے کام کرتی ہے آپ کو ایک مثال دوں گا کہ بھارت کے ایک سابق صدر تھے عبدالکلام صاحب, وہ جو 2002 سے 7 تک جن کے اسٹیچو توڑے جا رہے ہیں آج. جی بتائیں سر. جی تو وہ 2011 میں 4 سال بعد اپنی صدارت کے وہ جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ پر جاتے ہیں. اچھا. اور وہاں پر ان کو سرچ کیا جاتا ہے, ان کے جوتے اور ان کا جیکٹ جو ہے وہ اسکرین کی جاتی ہے. تو 4 سال بعد کے صدر کو, جس کو تمام ایگزیمپشنز ختم ہو چکی تھی, اس کے اوپر وہاں کی جو فورن آفس ہے یا منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز وہاں کہتے ہیں, انہوں نے شدید پروٹیسٹ کیا. اور امریکہ نے وہاں پر جو ان کی ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہے, جو اس کو ٹرانسپورٹ سیکیورٹی اتھارٹی ہے, جو سارے عمل کو دیکھتی ہے, ان کے 2 آفیسرز کو برطرف کیا. اچھا.
کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ڈگنیٹریز کے لیے ایک تو یہ ہے کہ وہ قومی وقار ہوتا ہے جو ان کو ملوز خاطر رکھنا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے اس وقت کے میں بیانات پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈگنیٹریز کے لیے ایک ایکسپیڈائٹڈ پروسیس رکھا ہوا ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ اسکریننگ سے جائے. تو ہم یہ شاید خاقان عباسی صاحب کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ وہاں پر ایک عام شہری کے طور پہ نہیں جا رہے. اب وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، وہ انہیں مان لینا چاہیے کہ وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں میرا کوئی اور وزیر اعظم ہے، لیکن یہ انہیں مان لینا چاہیے اور ان کو اس طرح سے پورٹرے بھی کرنا چاہیے جب خاص طور پہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں. کسی باہر کے ڈگنیٹری، کسی ایمبیسڈر کو امریکہ کے یہاں پر آپ اس طرح کے سرچ کے تھرو گزاریں تو پھر دیکھیں. ٹھیک ہے باقر صاحب، اس حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ایک ہمارے سابق چیف جسٹس بھی تھے، انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ مجھے کوئی بلٹ پروف گاڑی نہیں چاہیے، لیکن پھر ان کو سختی سے کہا گیا کہ دیکھیں جی یہ آپ کی ذات سے جڑا ہوا ایشو نہیں ہے، بات ریاست کی ہے، بات انصاف کی ہے، بات عدالت عظمیٰ کی ہے، اور کیونکہ آپ ان تمام اداروں کے نمائندے ہیں تو آپ کی سیکیورٹی کے لیے، آپ کی سیکیورٹی کے خاطر بلٹ پروف گاڑی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اور اس میں بھی قومی وقار کی بات کی تھی انہوں نے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود، اور میں متفق ہوں شاید وزیر اعظم پاکستان کو ایسی چیز سے نہیں گزرنا چاہیے، لیکن یہ بات اچھی لگی تھی کہ اتنی دیر بعد جب آپ کے کچھ ایسے وزیر اعظم آ چکے ہیں جو بالکل ہی فرعون بن جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ کوئی ان کا پروٹوکول سے حد صاحب نہیں ہے. ملک معراج خالد صاحب کی یاد تھوڑی سی تازہ ہو گئی جب ان کو انٹرم وزیر اعظم تقرر کیا گیا تو پی ایم ہاؤس میں جب انہوں نے دیکھا کہ بستر اتنا زیادہ بڑا ہے تو وہ باہر بھاگ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا میں بہت چھوٹا آدمی ہوں اور یہ کمرہ بھی، یہ بستر بھی، یہ دفتر بھی، یہ عہدہ بھی میرے لیے بہت زیادہ بڑا ہے. تو اگر ہم ان کی ہی یاد تازہ کر رہے ہیں اور شاید خاقان عباسی صاحب بھی اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں، شاید یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. جی ایگزامپلز اچھی ہے کہ یہ جو ہمیں فالو ایمولیٹ کرنی چاہیے یا فالو کرنی چاہیے یہاں پر. لیکن بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ انٹرنیشنل ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پر آپ کسی دوسرے ملک کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے ملک کے اندر اپنے لیے سمپلسٹی اڈاپٹ کریں، سادگی کے ساتھ اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں، لیکن جب دوسرے ملک کے ساتھ آپ کریں تو وہاں پر آپ کو اپنے قوم کے وقار کا خیال رکھنا چاہیے. ایٹ لیسٹ آپ کو وہی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے جو دوسرے ملک ممالک کے صدور کو یا وزراء اعظم یا سابق وزراء اعظم یا سابق صدور کو ملتا ہے. اللہ نہ کرے آپ اپنی سمپلسٹی کی وجہ سے اس پریویلیج کو نہ چھوڑیں. نہیں سر، قوم کا وقار از ایوری تھنگ. ایسا نہ ہو کہ کبھی بھی ہم قوم کا وقار بھول سکیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہو. مجھے اور باقر صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے، اور کل تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.